تمام اعمال شیطانی ہیں وہ سب ان کو کھلی چھٹی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح رمضان میں ان لوگوں کو بند رکھا، لیکن رمضان کے بعد انشاءاللہ اسی طرح ان کے جھوٹ، ان کے شیطانی اعمال اور جو اعمال نامہ 4 سال کا جس کا بوجھ آج پاکستان کی عوام مہنگائی، معاشی تباہی اور بے روزگاری کی صورت میں بھگت رہی ہے، اور جو موجودہ حکومت 2.5 ہفتے سے صرف اس کوشش میں لگی ہے کہ جو معاشی تباہی، معاشی دہشت گردی اور معاشی بارودی سرنگیں عمران خان صاحب بچھا کر گئے ہیں، اس کا بوجھ پاکستان کی عوام پر نہ پہنچے۔ اور وہ تمام پالیسیز کا اس وقت جائزہ لیا جا رہا ہے کہ جس طرح کا 4 سال میں جو نالائکی، نااہلی اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا، جس کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام اس مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ ہر روز صبح، دوپہر، شام وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پاکستان کی عوام کو اس بوجھ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ شخص جو 4 سال اس کرسی پر مسلط رہا، 4 سال اپنی نالائکی، نااہلی، لوٹ مار، کارٹلز، مافیا کی سربراہی اور ان کی جو چوری اور لوٹ مار تھی، 4 سال جس شخص نے یہ بازار گرم کیا، وہ 2.5 ہفتے اقتدار کی اس کرسی سے اترنے کے بعد آج بھی اس کو پاکستان کی عوام کے سکون، پاکستان کی عوام کے ریلیف سے کوئی سروکار نہیں۔ 4 سال لوٹ مار، چاہے وہ خزانے کی لوٹ مار ہو، چاہے وہ توشہ خانے کی لوٹ مار ہو، چاہے وہ پاکستان کے عوام کی آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کی لوٹ مار ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت وہ اس لوٹ مار میں مصروف تھا، اور آج 2.5-3 ہفتے گزر جانے کے بعد اب وہ صرف فرا گوگی بچاؤ تحریک کا ترجمان بنا ہوا ہے، اور تمام کرائے کے ترجمان جو پہلے کہتے تھے فرا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، آج صبح، دوپہر، شام فرا گوگی کی ترجمانی میں قطاروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ صبح 9 بجے پہلا بیان آتا ہے فرا گوگی کی کرپشن بچاؤ کی تحریک کے حق میں، پھر اس کے بعد 11 بجے ہر گھنٹے بعد قطاریں لگی ہوئی ہیں کرائے کے ترجمانوں کی، کیونکہ عمران خان صاحب کا حکم ہے۔ جس طرح عمران کا حکم تھا اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالو، جھوٹے الزامات لگاؤ، جھوٹے کیسز بناؤ، سزائے موت کی چکیوں میں ڈالو، ان کی زبان بند کرو، میڈیا کی زبان بند کرو، پارلیمان کی زبان بند کرو، کوئی بھی اپوزیشن سیاسی مخالف جیل سے باہر نہ رہے۔ 4 سال لوٹ مار، خزانے کی لوٹ مار، آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کی لوٹ مار اس طرح کی، اور اب 3 ہفتے میں جو یہ بیرونی ملک سازش کی گردان ہے، اصل حقیقت اس کی گوگی بچاؤ تحریک عنوان ہے۔ یہ کوئی بیرون ملک سازش نہیں ہوئی جو 7 تاریخ کو خط آیا ہو، 8 تاریخ کو سائفر آیا ہو اور 28 تاریخ کو کاغذ لہرایا جائے، اور جو بیرونی ملک سازش کر رہا تھا اس کو 16 مارچ کو ایمبیسی میں بلا کر اس کو کی نوٹ سپیکر بلایا جائے، اور تب بیرونی ملک سازش یاد آئے جب اپنے اتحادی چھوڑ جائیں، اپنے ممبران چھوڑ جائیں، عوام آپ کو مسترد کر دے، جب آپ کے ووٹ کے اندر نمبر گیم ختم ہو جائے، تب آپ کو جب یاد آیا کہ اب تو ایم کیو ایم بھی چھوڑ گئی، اب تو اتحادی بھی چھوڑ گئے، باپ بھی چھوڑ گیا، جی ڈی اے بھی چھوڑ گیا، اپنے 23 ممبر مسترد کر دیا، اس وقت کاغذ لہرا کے گلا میرے خلاف بیرونی ملک سازش ہو رہی ہے۔ اور آج بھی یہ بیرونی ملک سازش کی تحریک نہیں، یہ جو جلسوں کا آیا ہے نا شیڈیول، عمران خان صاحب نے جو جلسوں کا شیڈیول جو روز دیتے ہیں، یہ اصل میں پریشر ہے گوگی کو بچانے کا، یہ اصل میں پریشر ہے اپنی بے نامی فرا گوگی، جن کے ہاتھوں پنجاب میں دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار ہوئی، پاکستان کی عوام کو لوٹا گیا، جو افسران تھے ان کے ذریعے پیسے کمائے گئے، ایک ایک تفصیل آ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام بیرونی ملک سازش کا ڈھونگ رچایا گیا۔ اس کے اوپر بھی جو تماشا لگایا جا رہا ہے صبح، دوپہر، شام، بیرونی ملک سازش کا، پاکستان کی عوام تو یہ سمجھ چکی ہے، پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے کہ یہ تماشا، یہ جھوٹ صرف فرا گوگی بچاؤ تحریک ہے۔ بیرون ملک سازش جب ہوتی ہے
تو پھر ان کو بلا کر ان کو دعوت دے کر یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہم آپ کی بیرون ملک سازش کر رہے ہیں. اصل میں نے آپ کو کہانی بتا دی ہے، لیکن اب یہ تماشا نہیں چلے گا، کیونکہ یہ الزامات کی گردان بند ہونی چاہیے. کیونکہ اپنی نالائکی، نااہلی، لوٹ مار 4 سال آپ یہ بیرون ملک سازش کا ڈھونگ رچا کے اس ڈیبیٹ کو شفٹ نہیں کر سکتے کہ 4 سال ملک کی معیشت تباہ ہوئی، 4 سال ملک میں لوٹ مار ہوئی، 4 سال ملک میں مافیاز اور کارٹلز عمران صاحب کا راج تھا، 4 سال ملک کو بھوکا کیا، غریب کیا، پاکستان کی عوام سے ان کی روٹی چھینی، ان کے آٹا اور چینی چھینی. یہ اب بند ہوگا، اور اس تمام انکمپٹنس، نالائکی، نااہلی اور لوٹ مار کو آپ بیرون ملک سازش کا لبادہ اڑا کر پاکستان کی عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے بیرونی ملک سازش کا، یہ جو الزام تراشی کی جا رہی ہے، یہ جو ملک کو صبح دوپہر شام الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس کا انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور وہ انکوائری کمیشن جو غیر جانبدار ہوگا، جو منصفانہ طریقے سے اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہ جو بیرونی ملک سازش کا ڈرامہ ہے، اس کے اصل کردار عمران خان صاحب ہیں. یہ انکوائری کمیشن انڈیپینڈنٹ ہوگا، اور اس کی تمام انکوائری پاکستان کی عوام کے سامنے کی جائے گی، تاکہ پتہ چل سکے کہ ملک دشمن عمران خان اپنی جھوٹی سیاست کے لیے، اپنی فرا گوگی بچاؤ تحریک کے لیے کس طرح پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کس طرح 4 سال ملک کے اوپر مسلط ہو کر پاکستان کو اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کس طرح کشمیر فروشی کر کے، کس طرح مودی کے کیمپین مینیجر بن کر، کس طرح امریکہ سے واپس آ کر ورلڈ کپ جیتنے کا دعویٰ کر کے، یہ تمام الزام تراشیاں آج صرف گوگی بچاؤ تحریک کے لیے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک انکوائری کمیشن جو غیر جانبدار ہوگا، جو منصفانہ طریقے سے، انڈیپینڈنٹ طریقے سے اس تمام سازش جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس کی تحقیقات کی جائیں گی. اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ اس انکوائری کمیشن کا جو بھی فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد جو بھی انکوائری مکمل ہوگی، وہ لوگ جنہوں نے ملک کو اپنی جھوٹی سیاست کے لیے استعمال کیا، جنہوں نے یہ الزامات لگائے جس سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے، ان سب کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. اب یہ جھوٹے الزام لگا کر، اب یہ جھوٹے مقدمے بنا کر، اب یہ انگلیاں اٹھا کر دوسروں پر الزامات تراشی کر کے اور ملک کو نقصان پہنچانے کی روایت ختم ہو چکی ہے. کیونکہ اب ایک سلیکٹڈ سازشی ٹولہ جس نے عوام کو لوٹا، جس نے توشہ خانہ ملک کے بیت المال کو لوٹا، اب وہ بچ نہیں سکتے. یہ روز صبح دوپہر شام کا تماشا بند ہونا چاہیے، اور اسی لیے اس بات کو حتمی شکل دینے کے لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے. اس کے ٹرمز آف ریفرنس اگلی کابینہ کی میٹنگ میں رکھے جائیں گے، جو کابینہ سے اپروو ہو کر اس کے سربراہ، اور میں عوام کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ایسا سربراہ مقرر کیا جائے گا جس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا، جس پر یہ سازشی ٹولہ جو آج گوگی بچاؤ تحریک میں ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ بھی انگلی نہیں اٹھا سکے گا. اور انشاءاللہ وہ انکوائری رپورٹ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھی جائے گی، اور اصل چہرے جو کاغذ لہرا لہرا کر صرف دوسروں پر الزام لگانے کے عادی ہیں، وہ سب قانون کے کٹہرے میں ہوں گے. اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ یہ جو بیرونی ملک سازش کا ڈھونگ ہے نا، یہ کیوں کیا جا رہا ہے. 2018 سے لے کر 2022 تک 44 بینک اکاؤنٹس،
84,70,00,000 اکاؤنٹس میں رقم صرف وہ جو ابھی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے. سب سے زیادہ اکاؤنٹس پنجاب میں کھولے گئے فرا گوگی کے نام کے اوپر. 19 گاڑیاں. گجرانوالا اور رنگ روڈ 200 کنال کی خرید و فروخت. فرا گوگی بیرون ملک سازش عنوان جس کا ہے جو عمران خان صاحب چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد القادر یونیورسٹی جو روحانیت پر بھاشن دے کر کھولی گئی, جو مدینہ کی ریاست کا نام استعمال کر کے کھولی گئی, جن کے ذریعے پیسے کھائے گئے, لوٹ مار کی گئی, مدینہ کی ریاست کے نام کے اوپر لوٹ مار کی گئی. القادر یونیورسٹی کے اندر یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کی عوام کے سامنے رکھی جائیں گی, اور پھر پتا چلے گا کہ یہ کون سی بیرون ملک سازش تھی عمران صاحب, جو آپ صرف فرا گوگی کو بچانے کے لیے جو آپ تحریک چلانے کی ڈھونگ اور تماشا کر رہے ہیں. وہ اس انکوائری کمیشن جو ہے اس کی رپورٹ آنے کے بعد پاکستان کی عوام کے سامنے جو دودھ کا دودھ ہے اور پانی کا پانی ہے وہ رکھا جائے گا. ایک اور چیز بتانا چاہتی ہوں, یہ بے شرم ٹولہ جنہوں نے کشمیر فروشی کی, جنہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بیچا, جنہوں نے دوست ممالک کو ناراض کیا, جنہوں نے سی پیک کو معطل کر کے ملک کے اندر جو بجلی کے منصوبے تھے ان کو بند کیا. یہ وہ سازشی ٹولہ ہے جو یہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتی ہوں, یہ آپ سب کو دکھانا چاہتی ہوں. یہ وہ رپورٹ ہے جو 21 اکتوبر 2021 میں آئی تھی. 2021 میں 21 اکتوبر کو یہ رپورٹ آئی تھی, جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان اور یو ایس کے درمیان فائنل ہو گیا اگریمنٹ, جو کہ اگریمنٹ کے مطابق ایئر سپیس استعمال ہوگی. اور اس وقت یہی ٹولہ حکومت میں تھا جس وقت یہ رپورٹ CNN کی آئی, اور اس کو آج وہ ٹولہ فرا گوگی بچاؤ تحریک, معذرت کے ساتھ اگر گجر نکل جائے, میں گجر برادری سے بھی معذرت خواہ ہوں, جو فرا گوگی تحریک بچاؤ تحریک ہے وہ آج ٹویٹ کر رہے ہیں. آج ٹویٹ کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے اقدامات نہیں ہونے دیں گے, ہم ایسے فیصلوں پر سائن نہیں ہونے دیں گے. او بے شرمو, کچھ تو شرم کریں. اپنی ہی حکومت کی رپورٹ کو ٹویٹ کر کے شیریں مزاری صاحبہ اور فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آج شہباز شریف کو ایسے معاہدوں پر دستخط نہیں کرنے دیں گے. یہ ہے ان کی اصلیت. یہ وہی بیرونی ملک سازش والا ٹولہ ہے, یہی وہی فرا گوگی بچاؤ تحریک والا ٹولہ ہے جو ڈیٹ بھی نہیں پڑتا کہ اپنی حکومت کی رپورٹ ہے, جس وقت یہ سازشیں ہو رہی تھیں, جس وقت ملک کی خارجہ پالیسی کو بیچا جا رہا تھا, کشمیر فروشی کی جا رہی تھی. آج اپنے اعمال ناموں اور اپنی کرتوتوں کے اوپر ٹویٹ کر کے دوسروں پر الزامات لگا رہے ہیں. آپ فکر نہ کریں, اس وقت کارٹلز اور مافیا کی حکومت نہیں ہے عمران خان صاحب, اس وقت کشمیر فروشوں کی حکومت نہیں ہے. اس وقت ملک میں وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا شخص دن رات صبح دوپہر شام صرف پاکستان کی عوام کو مہنگائی سے بے روزگاری سے بچانے کے اقدامات کر رہا ہے. آپ کی طرح آج بھی فرا گوگی کو بچانے کی تحریک نہیں چلا رہا. اس لیے یہ پاکستان کی عوام کے سامنے ان کی اصلیت ہے. یہ وہ رپورٹ ہے 21 اکتوبر کی, جب ان کشمیر فروشوں کی حکومت تھی جو امریکہ سے آ کر کہتے تھے کہ ہم ورلڈ کپ جیت آئے ہیں. پھر رات کو موصوف عمران خان صاحب جو اس وقت میں نے پہلے بتایا وہ ٹاک شو میں کیا کہہ رہے ہیں, جمہوریت اور بادشاہت میں بڑا فرق ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جمہوریت میں 2.5-3 ہفتے میں
عوام کا آٹا چینی اور گھی سستا ہوتا ہے. کارٹلز مافیا اور بادشاہت میں فاشزم میں 4 سال ملک بدترین مہنگائی بلند ترین سطح کے اور قیمت کے اوپر آٹا چینی بجلی گیس دوائی پاکستان کی عوام خریدتی ہے. یہ فرق ہوتا ہے جمہوریت ایک جمہوری وزیر اعظم میں اور ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کشمیر فروش میں. یہی فرق ہوتا ہے عمران خان صاحب کہ جس وقت ملک میں کارٹلز اور مافیاز کی حکومت ہوتی ہے تو ملک میں عوام روٹی اور چینی نہیں خرید سکتی کیونکہ اس کو عمران خان دستخط کر کے پہلے ایکسپورٹ کرتا ہے پھر امپورٹ کرتا ہے اور پھر چینی کی قیمت کو 120 روپے کلو کرتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے ایک سلیکٹڈ بادشاہ وزیر اعظم اور فاشسٹ وزیر اعظم میں اور ایک جمہوری وزیر اعظم میں جو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھتے ہی ملک کی آٹا چینی دوائی سستی کرتا ہے. ایک بادشاہت اور فاشسٹ وزیر اعظم کے اندر اور جمہوری وزیر اعظم کے اندر یہ فرق ہوتا ہے کہ 27 پاور پلانٹس کو 4 سال بند رکھو. جب سستی ایل این جی ملے تو نہ خریدو کیونکہ کارٹلز اور مافیا کی جیبیں بھرنا مقصد ہوتا ہے. اور ایک جمہوری وزیر اعظم جس کو پاکستان کی پارلیمان ووٹ دے کر لاتی ہے اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ 3 ہفتے میں 27 پلانٹس کو چلاتا ہے. 3 ہفتے کے اندر ایندھن اور پیٹرول کا بندوبست کرتا ہے. 3 ہفتے کے اندر ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم کرتا ہے. 3 ہفتے کے اندر ملک کو پاکستان کی عوام کو صرف ریلیف دینے کے بارے میں سوچتا ہے. گوگی بچاؤ تحریک کے بارے میں نہیں سوچتا. یہ فرق ہوتا ہے. میرٹ کی بات کر رہے تھے رات کو. میرٹ یہ ہوتا ہے کہ دستخط کرو اور چینی لوٹو. عمران خان صاحب یہ تھا تمہارا میرٹ. میرٹ یہ ہوتا ہے کہ ملک کو بے روزگار کرو, عوام کو غریب کرو, 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کرو, 2 کروڑ لوگوں کو غریب کرو, اپنے کارٹلز اور مافیاز کو مسلط کرو. یہ ہوتا ہے تمہارا میرٹ. یہ ہوتا ہے کہ فرا گوگی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر مسلط کرو کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب گونگا اور بہرا تھا, کیونکہ پوری دنیا کے کہنے پر نالائکی نااہلی مس گورننس کے باوجود بزدار صاحب کو مسلط رکھا ہے اس لیے کیونکہ فرا گوگی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا تھا. آپ کی بے نامی تھی اور وہ تمام لنکیجز پاکستان کی عوام کے سامنے ہر روز آ رہے ہیں. وفاق میں شہزاد اکبر آپ کے بے نامی تھے جنہوں نے ایسٹ میکنگ عمران خان کا یونٹ وزیر اعظم ہاؤس میں کھولا ہوا تھا. یہ تمہارا میرٹ ہوتا ہے. اس لیے میرٹ نہ سمجھاؤ. پاکستان کی عوام جانتی ہے آپ کا میرٹ کیا ہوتا ہے. کرائے کے ترجمان تمام وزارتوں کے ہیڈ بریف کیس اٹھا کر اپنے گھر بیرون ملک بھاگ چکے ہیں. اور میرٹ یہ ہوتا ہے کہ تم ٹرانسفر, تقرریاں, منصوبے, سڑکیں تمام فرا گوگی کے ہاتھوں بیچ دو. یہ تمہارا میرٹ تھا. آج تم فکر نہ کرو. 3 ہفتے گزرے ہیں, پاکستان کی عوام نے سکون کا سانس لیا ہے. جو غلاظت, جو نفرت, جو انتشار, جو پولرائزیشن, جو الزام تراشی, جو فاشزم تم نے پھیلایا 4 سال, آج وہ گند صاف ہو رہا ہے. آج پاکستان کی عوام رات کو سکون کی نیند سوتی ہے کہ آج ان کا وزیر اعظم جمہوری بھی ہے جو رات کو سوتا نہیں ہے صرف ان کی تکلیف کی وجہ سے کہ پاکستان کی عوام سکون سے سو سکے. آج اس کی صرف اور صرف پریشانی یہ ہے. تمہارے بند کیے ہوئے منصوبے دوبارہ کھل رہے ہیں. 4 سال اسلام آباد میٹرو بند رہی. 2018 میں اس کی انوگریشن ہونی تھی. 3-3, 4-4 ہزار روپے دے کر فیض آباد سے, پنڈی سے لوگ ایئرپورٹ جاتے تھے. وہ ایئرپورٹ جو ہم نے بنایا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تمام وہ تحفے ہیں جو نواز شریف, پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کی قیادت نے پاکستان کی عوام کو دیے تھے. 5 سال چینی کی قیمت نہیں بڑھی 2013 سے 2018 52 روپے, کیونکہ اس وقت کا وزیر اعظم کہتا تھا کہ عوام کو سستا آٹا, سستی چینی, سستا گھی, سستی دوائی, سستی بجلی, سستی گیس لینی چاہیے. اور 4 سال ملک کے اوپر مافیا اور کارٹلز مسلط رہ کر 4 سال عوام کو مہنگی چینی, مہنگا آٹا, مہنگا گھی, مہنگی دوائی, مہنگی گیس, مہنگی بجلی دیتے رہے اور کہتے ہیں کہ 3 ہفتے کا جواب دو. آج بے شرم لوگ یہ کہتے ہیں کہ معیشت نہیں چل رہی. اگر آج معیشت نہیں چل رہی تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. اگر آج چیزیں مہنگی ہیں, آٹا مہنگا, چینی مہنگی, جو 3 ہفتے میں سستی کی, گھی, آٹا, چینی, اور انشاءاللہ تمام چیزیں سستی کریں گے. اور یہ جو لوٹ مار, یہ جو کرپشن,
یہ جو کارٹلز اور مافیا کا عمال نامہ ہے وہ ٹرانسپیرنسی. یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرپشن بڑی ہے, فرا گوگی تحریک چلائی جا رہی ہے, وہ یہ عمال نامہ ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا یہ عمال نامہ ہے جو آپ کو ڈیٹا دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ 2018 کا جو کرپشن پرسپشن انڈیکس تھا اس کا سکور کارڈ کیا تھا. وہ تھا سکور تھا 100 میں سے 33 اور رینک تھا 180 میں سے 117. اور اس کے بعد جو 2021 فرا گوگی کا عمال نامہ عمران خان کی بے نامی, جو کرپشن کارٹلز اور مافیا مسلط رہے, اس کا سکور کارڈ کیا ہے 33 سے 28 ہو گیا. اور اس کے بعد رینک جو ہے 117 سے 140 ہو گیا. یہ ہے وہ عمال نامہ اور یہ ہے وہ سرٹیفکیٹ انٹرنیشنل ان چوروں کے لیے جنہوں نے توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچی, بیت المال کا مال بیچا, جنہوں نے پاکستان کی حکومت کا توشہ خانہ بیچا. یہ ہے ان کا عمال. کہتے ہیں معیشت نہیں چل رہی, تم فکر نہ کرو, آج کارٹلز اور مافیا نہیں ہے, معیشت بھی چلے گی, روزگار بھی چلے گا, منصوبے بھی چلیں گے. پاکستان کی عوام کو سستا آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی بھی ملے گی, مفت دوائیاں بھی ملیں گی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سستی کھاد بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کو جو 4 سال انہوں نے ملک اور عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیسا ہے, عوام کو ریلیف بھی ملے گا. اور یہ صرف 3 ہفتے میں ہوا ہے, اس لیے چیخیں نکل گئی ہیں. اصل میں گوگی بچاؤ تحریک اور شہباز شریف کی کارکردگی کا خوف ہے کہ 3 ہفتے میں اگر یہ ہو گیا تو عوام پوچھے گی 1 کروڑ نوکری 4 سال میں کیوں نہیں ملی, 50 لاکھ گھر 4 سال میں کیوں نہیں ملا. اگر بنی گالا کا گھر ریگولرائز ہو سکتا ہے تو عوام کو 50 لاکھ گھر بھی مل سکتے تھے. 90 دن کی کرپشن ختم کرنے والے آج گوگی بچاؤ تحریک اور ایسٹ میکنگ یونٹس کو بچانے کی تحریک چلا رہے ہیں. یہ 90 دن میں کرپشن ختم کرنی تھی. اگر شہباز شریف کے خلاف کیس تھا, کہتے ہو لندن اور امریکہ کے ٹی وی کے سامنے آؤ, اور وہ تو پاکستان کے ٹی وی کے سامنے آتا رہا دن رات, صبح دوپہر شام. نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, حمزہ شہباز روزانہ کی بنیاد پر نیب کی, ایف آئی اے کی اور تمام جو پیشیاں تھیں وہ بھگتتے رہے. تم شرم کرو. اور وہ وقت دور نہیں جب تمہیں پاکستان کی عوام کو جواب دینا پڑے گا. اور ایک اور بات کہتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ باہر امریکہ اور لندن کے میڈیا کے سامنے آؤ. لندن کی برطانیہ کی کورٹ سے تمہیں تماچے پڑے ہیں, این سی اے سے تمہیں تماچے پڑے ہیں. یہاں تو تم 200 بلین, 100 بلین, 300 بلین, 400 بلین کی گردان کر سکتے ہو. این سی اے میں یہ گردان نہیں چلی, پاکستان کی کورٹس میں یہ گردان نہیں چلی. کبھی 56, کبھی 20, کبھی 30, کبھی 40 ریفرنسز تم نے ہر کورٹ میں جمع کرائے, ہر کورٹ میں جھوٹ بولا, کسی کورٹ میں ثبوت پیش نہیں کیا, اور دوسروں پر الزام لگاتے ہو. 4 سال تم حکومت میں رہے عمران خان صاحب, ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے, ایک دھیلے کی کرپشن. اور آج 3 ہفتے گزر جانے کے بعد تمہارا گند, تمہاری کرپشن, تمہاری فرا گوگی کی کرپشن, تمہاری شہزاد اکبر کی کرپشن, تمہاری کرپشن پاکستان کی عوام کے سامنے آ رہی ہے. اس لیے تم یہ الزام لگانے اب آپ بند کریں اب آپ یہ الزام لگانے, کیونکہ الزامات سے اب بات نہیں چلے گی. عوام پوچھتی ہے کہ الزام کیوں لگا رہے ہو, 4 سال کارروائی کیوں نہیں کی جب لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا. اس کے بعد کہتے ہیں مجھے امریکہ کی پالیسیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو پالیسیز سے مسئلہ ہے, جن پالیسیز اور جن قانون کے تحت فرا گوگی جیل جائے گی. آپ کو ان پالیسیز اور قانون اور قوانین سے مسئلہ ہے جس کے ذریعے فرا گوگی کے بیان کے بعد آپ جیل جائیں گے. آپ کو ان قانون قوانین اور ان چیزوں سے مسئلہ ہے جس میں فرا گوگی کی تحقیقات کے بعد عمران خان صاحب جو آپ کی بے نامی ہے, آپ اس کے بعد قانون کے کٹہرے میں ہوں گے. آپ کو ان قوانین اور ان پالیسیز سے مسئلہ ہے جو اب آپ بیرونی ملک سازش اس انکوائری کمیشن کے بعد اب یہ بھی آپ کے پاس بیانیہ نہیں رہے گا, کیونکہ پاکستان کی عوام کے سامنے دودھ کا دودھ
اور پانی کا پانی پاکستان کی عوام کے سامنے ہوگا. اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں عوام کھڑی ہو جائے اپنے حقوق کی خاطر. عوام کھڑی ہو گئی ہے اپنے حقوق کی خاطر. عوام آپ جیسے مافیاز، کارٹلز اور جو آپ سازشی ٹولہ ہے ان کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے. عوام اپنی روٹی، اپنے روزگار، اپنی ترقی، اپنی خوشحالی کے حق میں آج کھڑی ہو چکی ہے. اپنے حقوق کے خاطر آج عوام کھڑی ہو چکی ہے. اور انشاءاللہ حکومت کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہم عوام کو ان کے حقوق دیں گے. آپ جو 4 سال آپ نے حقوق شکنی کی، عوام سے ان کے حقوق چھینے، عوام کو پتہ ہے. آج میڈیا کے حقوق، ان کو بھی پتہ ہے میڈیا کو کہ آج ملک میں وہ حکومت ہے جو اظہار رائے کی پابندی کے خلاف ہے، اظہار رائے کے حق کے لیے کھڑی ہے، اور پاکستان کی عوام کو اسی طرح ان کی چوری اور یہ الزامات نہیں، یہ 4 سال جو آپ کرتے رہے ہیں اس کرسی پر بیٹھ کر، ہم وہ نہیں کریں گے. ہم پاکستان کی عوام کے سامنے صرف وہ حقائق لائیں گے جن کے الزامات نہیں بلکہ ثبوت موجود ہیں. جس طرح عوام کو لوٹا گیا، جس طرح پاکستان کی عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈالا گیا. اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو گردان کر رہے ہیں نا یہ تحریک چلانے کی، ایک دن میں میاں والی میں جلسہ کروں گا، ایک دن میں ٹمبکٹو میں جلسہ کروں گا، ایک دن آپ جہاں مرضی جلسے کریں، ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. لیکن جلسوں میں شرط یہ ہے عوام کو بتائیں میں نے جھوٹے الزامات لگائے. عوام کو عمران خان صاحب یہ بات بتائیں کہ میں نے جھوٹے وعدے کیے. عمران خان صاحب بتائیں کہ میں نے فرح گوگی میری بے نامی تھی اور فرح گوگی کے ذریعے میں نے عوام کو لوٹا. بتائیں میں نے توشہ خانہ اور بیت المال کی گھڑیاں لوٹی، چوری کی، ڈاکہ ڈالا. بتائیں پاکستان کی عوام کو کہ میں نے بنی گالا کا گھر ریگولرائز کرایا اور میں نے 50 لاکھ گھر نہیں دیے. بتائیں کہ میں نے 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا اور میں نے پاکستان کے 2 کروڑ عوام کو غریب کیا. بتائیں کہ عمران خان صاحب آپ نے کشمیر فروشی کی. بتائیں کہ میں بیرونی ملک سازش کا ڈھونگ اور تماشا کر رہا ہوں، اصل میں تحریک گوگی بچاؤ تحریک ہے. پاکستان کی عوام کو ان تمام جلسوں میں یہ جواب چاہیے. بتائیں کہ میں نے دوسروں پر جھوٹے الزامات لگائے اور میں ثابت نہیں کر سکا کیونکہ کرپشن ہوئی نہیں تھی. بتائیں کہ میں پاکستان کی عوام کو کہ میں نے کشمیر فروشی کی. یہ تمام وہ باتیں ہیں جو اب اپنے جلسوں میں پاکستان کی عوام کو بتائیں گے، اور اس کے بعد پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کرے گی کہ کون جھوٹا تھا، کون چور تھا، کون کارٹلز تھا، کون مافیا کے ذریعے حکومت میں دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹ رہا تھا، جس کی وجہ سے آج معاشی تباہی اور پاکستان کی عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے. جی کوئی سوال؟ تمام لوگ، فرح گوگی تو عمران خان صاحب کی بے نامی کی شکل میں پاکستان کی عوام کے سامنے ان کے جو اعمال نامہ ہے وہ لایا جا رہا ہے، لیکن جن کارٹلز، جن مافیا نے گیس، بجلی، پیٹرول میں لوٹا، جن گیس، بجلی، پیٹرول کے سیکٹر کو جن اشخاص نے، جس کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام مہنگی آٹا، مہنگی بجلی خرید رہی ہے، مہنگی گیس خرید رہی ہے، وہ تمام لوگ قانون کے کٹہرے میں آئیں گے. جنہوں نے چینی ایکسپورٹ کی اور امپورٹ کی، جنہوں نے قیمتیں آٹے کی اسمگل کر کے بڑھائیں، وہ تمام لوگ قانون کے کٹہرے میں آئیں گے. آپ نے اچھی بات کی. دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس عمران خان صاحب کی کرپشن، نالائکی، نااہلی،
چوری، لوٹ مار جو انہوں نے کارٹلز اور مافیاز اور فراگوگی کے ذریعے کرائی، اتنا کچھ موجود ہے کہ کسی کو ذاتیات پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف ڈیبیٹ کی ڈائیورژن عمران خان صاحب خود کروا رہے ہیں تاکہ وکٹم بنے، تاکہ سیاسی یتیم بنے. ایک نالائق نااہل چور سیاسی یتیم نہیں بن سکتا، وہ مجرم ہوتا ہے پاکستان کی عوام کا. تو نہ کبھی پاکستان مسلم لیگ نون نے اس قسم کی سیاست کی ہے کہ لوگوں کی ذاتیات اور لوگوں کے ذاتی معاملات کو باہر لایا جائے. یہ اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان ایک معاملہ ہوتا ہے، اور ہمارے پاس ضرور وہ تمام چیزیں جس سے پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچا ہے وہ پاکستان کی عوام سامنے لائے گی. جو انکوائری کمیشن ہے، جو ان کی بیرون ملک سازش کا ڈھونگ اور جھوٹ ہے، وہ اس کی رپورٹ کو پبلک کیا جائے گا جیسے میں نے پہلے کہا، اور اس کے ٹرمز آف ریفرنس اور سربراہ کا اعلان اگلی کابینہ میٹنگ میں اپروول کے بعد، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ڈومین ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کابینہ کے اندر اس کا ٹرمز آف ریفرنس بھی اپروو کرے گی اور ان کے سربراہ کا نام بھی ہم اناؤنس کریں گے اگلی کابینہ کی میٹنگ کے بعد. پھر ان کو برطرف کر دیا گیا تھا تقریباً سوا مہینہ پہلے، اور صدر صاحب ان کی اسمبلی جو ہے اس کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا. تو اب اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ دوبارہ ان کا اسٹیٹس یہ ہے، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ان کا اسٹیٹس یہ ہے 4 دن رہ گئے ہیں آئینی مدت گورنر ہاؤس میں. اس کے بعد میرے خیال میں وہ 4 فوجی اور کس کا مطالبہ کر رہے تھے، 1 صوبیدار کا. تو 4 دن کے بعد ان کو صرف 3 سپاہی اور 1 حوالدار چاہیے ہوگا. وہ ہم مہیا کریں گے جب وہ گورنر ہاؤس ہوں گے. اور میں پہلے کہہ رہی ہوں کہ میں ان کو مشورہ دے رہی ہوں کہ آپ غیر آئینی طور پر کرسی سے مسلط ہیں، لیکن 4 دن کے بعد 3 سپاہی اور 1 حوالدار آپ کا سامان پیک کر کے غیر آئینی طور پر آپ جو گورنر ہاؤس کے اندر قبضہ کیا ہوا ہے آپ نے، اس سے بھی وہ قبضہ چھڑوائیں گے. بہزاد صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس حکومت نے اعلان کیا تھا کہ جو انتخابی اصلاحات لے کر آئی اور جو بنیادی مقصد ہے حکومت کے اتنا عرصہ رہنے کا، تو کب تک اس حوالے سے ہم پیش رفت دیکھیں گے کہ انتخابی جی اس پیش رفت ہو چکی ہے. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے تمام جماعتوں سے انتخابی اصلاحات کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے لیے نام مانگ لیے ہیں، اور وہ پروسیس جو ہے وہ عید کی چھٹیوں کے بعد تمام ناموں کا اس میں مکمل ہو جائے گا. 2017 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے انتخابی اصلاحات تمام جماعتوں کو، یہی وہ جماعت جو اس وقت بھی کنٹینر پر تھی، گالیاں دیتی تھی، سول نافرمانی کی تحریک کر رہی تھی، بل جرا رہی تھی، پولیس والوں کے سر پھاڑ رہی تھی، انہی لوگوں کو ہم نے پھر بھی اس انتخابی اصلاحات کا پارلیمان کے اندر حصہ بنایا اور یونینیمسلی وہ انتخابی اصلاحات جو تھیں ان کو پاس کروایا پارلیمان سے. اسی طرح یہی مقصد ہے کہ ہم لوگ تمام جماعتوں کو اسپیکر صاحب نے، کیونکہ فورم پارلیمان ہے، اسپیکر صاحب نے خط لکھ دیا ہے اور نام مانگ لیے ہیں. جس طرح ہی وہ ناموں کا مسلسلہ آنے کا ختم ہوگا، اس کی ایک ڈیڈ لائن میرے خیال میں کل ہے، جمعے کی تاریخ، اس کے بعد اس کا جو انتخابی اصلاحات ہیں پارلیمانی کمیٹی اس کے اوپر اپنا کام شروع کر دے گی. عابد صاحب سما سے. اچھا میں یہ بتائیے گا کہ آپ نے انکوائری کمیشن کا کہا ہے کہ وہ بنایا جائے گا، اس پر عمران خان صاحب پہلے کہتے ہیں کہ وہ انکوائری کمیشن کو نہیں مانتے اور ان کا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اوپن ہیئرنگ کروائی جائے. تو کیا اس طرح نہیں ہو سکتا کہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے جو پاکستان کی عوام میں ساری ٹینشن سے نکلے، کیونکہ یہ معاملہ جو لمبا ہی ہوتا ہے. عمران خان صاحب کوئی کمیشن نہیں مانیں گے، وہ صرف ایک کمیشن مانیں گے جو فراگوگی کو بچائے گا، کیونکہ مقصد ان کا اس وقت بیرونی ملک سازش، یہ اپنی انکمپٹنس، اپنی نالائکی، اپنا لوٹ مار، فراگوگی کی لوٹ مار، تو وہ تو نہ مانو کہتے ہیں.